بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. آواز آ رہی ہے اسلم صاحب اس کو پہلے ٹھیک کرا دیجیے کیجیے آپ کچھ سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تین آیت. اے بنی اسرائیل، اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور بنی کے معنی بیٹے یعنی اولاد. اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، جو نعمت میں نے تم کو دی ہے، جو احسان میں نے تمہارے اوپر کیا ہے اسے یاد کرو. وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، اور میرے عہد کو پورا کرو، یعنی تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا اسے پورا کرو یا میں نے جو تم سے عہد لیا تھا اسے پورا کرو. اوف بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، جو میں نے تم سے عہد کیا ہے وہ میں پورا کروں گا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو. یہ ایایا جب مقدم آ گیا تو اس تقدم کے معنی حصر کے ہیں، یعنی مجھ ہی سے ڈرو. ہی کے معنی ہی ترجمہ اس مقدم کے لفظ کا ہے. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی ہے، یا اس قرآن پر یا اس کتاب پر جو میں نے نازل کی ہے، اور جو تصدیق کر رہی ہے اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. مصدقاً لما معکم، جو تمہارے ساتھ ہے، تمہارے پاس ہے، یعنی توریت. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور تم پہلے کافر نہ بنو، اور مت ہو تم پہلے کافر اس کے، تم اس کا پہلی بار انکار مت کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور میری آیتوں کو تھوڑی قیمت پر مت بیچو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جان بوجھ کر. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، یہ ہے وہ یہاں یہ ٹکڑا، اور مجھے سے ڈرو. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کے ساتھ مت ملاؤ. وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ. یہ تکتموا تلبسوا کے اوپر ہے، لا تلبسوا پر نہیں، یعنی لا تلبسوا ولا تکتموا، مت ملاؤ اور مت چھپاؤ. یہ ترجمہ ہو صاف ہے. ترجمے میں کوئی دقت نہیں. اب ایک ایک لفظ کے معنی سے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو. تو نعمت کے معنی پہلے آپ سمجھ لیں نعمت کیا چیز ہے. وہ اچھی منفعت، وہ اچھا نفع. ایک تو ایسا نفع ہے کہ جس میں حسن نہیں ہے، جیسے کہ حلوے میں زہر ملا کر دے دیا تو یہ ظاہر میں تو منفعت معلوم ہوتی ہے لیکن نتیجہ اس کا ہلاکت ہے. لیکن بغیر زہر ملا ہوا حلوہ ہو تو وہ اچھا ہے. منفعت ایسی منفعت کہ جو اچھی ہو اور بغیر کسی بدلے کے دی جائے، بغیر کسی وجہ کے دی جائے. اگر کوئی شخص کوئی اچھی چیز کسی شخص کو بغیر کسی وجہ کے دے تو وہ چیز نعمت کہلاتی ہے. نعمت کے معنی یاد کریں. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا.
اگر وجہ سے دے، یعنی کوئی میں اچھی چیز آپ کے ہاتھ اچھا تھان یا اچھا جوتا یا اچھا کوئی سامان آپ کو دے لوں اور پلٹے میں اس کے روپئے لے لوں تو وہ نعمت نہیں کہلاتی۔ یا کسی شخص سے پلٹے میں روپیہ بھی نہ لوں بلکہ ویسے ہی اس کو دے دوں اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو یا قیامت کے دن مجھے اس کا نفع ملے یا میرے کاروبار میں برکت ہو، تو یہ بھی نعمت نہیں کہلاتی، کیونکہ اس کا ذہن میں بدلہ متصور ہے بلا وجہ۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا؟ یعنی کوئی شخص کسی کو خیرات کے طور پر، صدقے کے طور پر، زکوٰۃ کے طور پر روپئے دیتا ہے اور پلٹے میں تو اس سے کچھ لیتا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ جو دیتا ہے اس کا وہ دینا نعمت اور احسان نہیں ہے، بلکہ وہ اس کا معاوضہ فوراً یا آخر میں مانگتا ہے، چاہتا ہے۔ وہ اللہ سے چاہتا ہے، آپ سے نہ چاہے، پلٹا اس کا آپ سے نہ کرائے، اللہ سے کرائے۔ جو چیز اللہ کے لیے دی جاتی ہے وہ نعمت نہیں۔ تو یہاں جو بھی آدمی فیل کرتا ہے یا تو پلٹے میں اس کے کچھ لے لیتا ہے اسی سے، یا اس سے نہیں لیتا تو اس کے رب سے لیتا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ یا ایسا ہوتا ہے کبھی کہ رقت قلبی کے باعث کوئی یہ بھی خیال نہیں ہوتا کہ اس کا پلٹا یا ثواب کچھ مجھے ملے یا یہ کچھ دے، مگر ہم جنس ہونے کی بنا پر ایک رقت سی پیدا ہوتی ہے اور کسی غریب کو دیکھ کر کچھ دے دیتا ہے تو وہ بھی نعمت نہیں کہلاتی۔ آئیے نا آپ کے خیال، نعمت کے معنی یہ ہے کہ کوئی وجہ ہی نہ ہو، بغیر کسی وجہ کے اچھا سلوک کرنا یہ نعمت ہے۔ اور یہاں کائنات میں کوئی بھی آدمی اور کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ جو کسی کے ساتھ بھلائی بغیر کسی وجہ کے کرے۔ تو نعمت حقیقی خدا ہی دیتا ہے، اور انہیں میں حقیقی اور محسن حقیقی خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ آپ کی سمجھ آ گیا؟ جو بھی احسان کرے گا وہ اس کا پلٹا اس دنیا میں یا اس عقبہ میں ضرور چاہے گا، یا کسی کبھی مناسبت کی بنا پر دے دے گا، چونکہ طبیعت کو اس کی مناسبت ہوتی ہے، اس مناسبت ہی کا نام خوشی ہے، اس سے کچھ خوش ہوتا ہے دے کر، اس لیے وہ فیل کر دیا کرتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو حقیقت میں احسان کوئی نہیں کرتا، احسان کرنے والا صرف خدا ہی ہے، نعمت کا دینے والا اور انعام کا کرنے والا صرف خدا ہی ہے اور کوئی نہیں۔ تو میں نے جو تم کو نعمت دی ہے اسے یاد کرو۔ یاد کرانے کی وجہ یہ ہے کہ جب نعمتیں اور احسانات یاد آئیں گے تو مخالفت کے جذبات جو ہیں وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس بنیاد پر جگہ جگہ نعمت کو یاد کراتا ہے۔ اب نعمت کی جو بھی نعمت ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، جو بھی تمہارے پاس نعمت ہے، جو بھی تم میں نعمت موجود ہے وہ من جانب اللہ ہے۔ آگے نا آپ کے خیال میں غیر کے پاس نہیں ہے، جیسا کہ میں نے اپنی تقریر میں آپ کو بتایا شروع میں کہ غیر جو ہے وہ نفع پہنچا ہی نہیں سکتا، اس میں قابلیت ہی نہیں ہے نفع پہنچانے کی۔ ہر نعمت من جانب اللہ، اور یہ تین طریقے پر ہوتی ہے، یا تو شروع میں خدا تعالیٰ نعمت دیتا ہے، جیسے پیدا کر دیا، رزق دے دیا، یہ ظاہر ہے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، یا ایسے اعمال نیک کیے کہ جو دوسرے جہان میں اس کے پلٹے میں جنت دے دی اور نعمتیں دے دی، یہ ہدایت کا کرنا اور سیدھے راستے پر چلانا، یہ بھی من جانب اللہ ہی۔ یا ایسی نعمت ہے کہ جو اس نے خود نہیں دی بلکہ دوسروں کے ہاتھوں سے دلوائی، جو دوسرے لوگ دیتے ہیں۔ مثلا میں نے آپ نے مجھے کچھ دے دیا یا میں نے کسی کو کچھ دے دیا، تو یہ میرا جو فعل ہے یا لوگوں کا جو فعل ہے یہ جب ہو سکتا ہے کہ اس کو فعل کرنے اور نہ کرنے کی طرف نسبت برابر ہے۔ آپ کی سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے؟ نہیں آئی؟ یعنی جو بھی انسان فعل کرتا ہے اچھا یا برا، اسے فعل کے کرنے اور ترک کرنے دونوں کی طرف ایک تعلق ہوتا ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرو اور بھلائی نہ کرو تو بھلائی کا کرنا اور بھلائی کا نہ کرنا کرنے والے کے لیے دونوں برابر ہیں۔
جب تک کہ اس کے دل میں اس فعل کے متعلق یہ شعور نہیں ہوگا کہ اس فعل کے کرنے سے مجھے یہ فائدہ پہنچے گا، اس وقت تک ارادہ پیدا نہیں ہونے کا، اور جب تک ارادہ نہیں پیدا ہونے کا قدرت متعلق نہیں ہونے کی، اور جب قدرت متعلق نہیں ہوگی تو فعل ہی نہیں ہونے کا۔ تو جو بھی احسان کا فعل کوئی کسی کے ساتھ کرتا ہے وہ جب ہی کرتا ہے کہ جب اس کو شعور ہو جائے اس بات کا کہ اس فعل کے کرنے سے مجھے یہ فائدہ پہنچے گا یا اس نقصان سے بچ جاؤں گا۔ تو وہ جو شعور اس کے دل میں پیدا ہو رہا ہے وہ اس کی جانب سے نہیں ہے، وہ بندے کا فعل نہیں ہے، وہ من جانب اللہ ہے۔ تو غیر اللہ جو احسان تم پر کرتے ہیں وہ غیر اللہ بھی جب ہی کر سکتے ہیں کہ جب ان غیر اللہ کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی اس فعل کے نتیجے حسنہ کو ان کو دکھاتا ہے اور شعور پیدا کرا دیتا ہے، پھر وہ ارادے کو حرکت دیتے ہیں اور ارادہ قدرت کو، اور پھر وہ فعل ہو جاتا ہے۔ تو غیر جو بھی کچھ احسان کرتا ہے وہ بھی من جانب اللہ ہی ہے۔ تو حقیقت میں مستحق انعام نعمت جو ہے نعمت اور حمد اور شکر کا جو مستحق ہے وہ خدا ہی ہے، کیونکہ نعمتیں سب اسی کی جانب سے۔ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی نا یا نہیں آئی؟ یعنی جو بھی بھلائی آپ کو پہنچے گی کوئی نہیں پہنچا سکتا بجز خدا سے، اور جو غیر اللہ پہنچائے گا وہ جب پہنچائے گا جب اس بھلائی کے پہنچانے کا تصور وہ کرے گا، تصور کے بعد اس کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اس فعل اور بھلائی کے کرنے سے مجھے فلاں فائدہ پہنچے گا یا فلاں نقصان سے میں بچ جاؤں گا۔ تو وہ شعور خدا اس کے دل میں پیدا کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اچھا فعل کر دیتا ہے آپ کے ساتھ۔ تو در حقیقت اس نیکی کا کرنے والا اور اس انعام اور احسان کا کرنے والا بھی خدا ہی ہے، اور جو شروع میں اس نے احسان کیا ہے وہ ظاہر ہے آپ کو کہ اس نے پیدا کیا۔ سب سے بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، جہاں بھی ہے یہی ذکر ہے، خلقکم، تم کو پیدا کیا پھر یہ نعمت دی، کیونکہ نعمت جب ہی متصور ہو سکتی ہے کہ جب پیدا ہو، اور جب وجود ہی نہ ہو، حیاتی نہ ہو تو کوئی نعمت کارآمد نہیں ہے۔ خیال میں آ گیا نا؟ اور اس کی بین دلیل یہ ہے کہ تمام نعمتیں جب زندگی کے مقابلے پر آ جایا کرتی ہیں تو ان سب کو ٹھکرا دیتا ہے اور زندگی کو باقی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے جہاز ڈوبتا ہوا ہو اور جتنا سامان تجارت کا لے جا رہا ہے لاکھوں کروڑوں روپے کا، وہ سب کرنا پسند کرتا ہے بمقابلے اس کے کہ خود بچ جائے۔ کہنا کہ نا ایک ہی تخت پہ بیٹھا ہوا چلا آتا اور اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی، بعد میں پھر اس کا ملال وہ ہوا کرے، لیکن اس وقت جب مقابلہ جان کا مال سے ہوتا ہے تو اس وقت جان کو ترجیح دیتا ہے۔ آگے آتے یہ نہیں، خواہ وہ مال تجارت کا ہو خواہ بادشاہی ہو، اگر بادشاہ کے تصور یہ ہو جائے کہ یہ دوسرا شخص مجھے قتل کر دے گا تو سلطنت بھی گئی اور زندگی بھی گئی، تو وہ سلطنت کو چھوڑ دینا پسند کرے گا اور زندگی کو بچا لے گا۔ اسی طرح یہ تاجر تجارت کا کرنے والا جو بہت سا مال کشتیوں میں یا جہازوں میں لے جا رہا ہے، آپ کی سمجھ آتی ہے؟ یعنی تو اب دونوں باتیں آپ کو حاصل ہیں۔ یعنی اس وقت جتنے آدمی یہاں بیٹھے ہیں ہم سب، ہم میں سے ہر ایک کو یہ بات حاصل ہے کہ جان بچی ہوئی ہے، یا جیسے اس مسافر کی جان بچ گئی اور کل مال گیا تو وہ خوش ہوا، اس بادشاہ کی جان بچی ہو پوری مملوکت جاتی رہی تو وہ خوش ہوا۔ تو آپ سب لوگ اس وقت اس بڑے تاجر اور بڑے بادشاہ کے مقابلے پر ہیں، کیونکہ دونوں چیزیں نہیں سمجھے آپ کی سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ یعنی ہر وقت آپ کو یہ شکر کرنا چاہیے کہ آپ اس وقت ایسی حالت میں ہیں کہ جیسے وہ بادشاہ تھا اس وقت اس کی جان کا بچ جانا غنیمت ہوا نا، اور آپ کی جان بچی ہوئی ہے تو آپ اس کی مثل ہو گئے نا۔ اسی طرح وہ تاجر جس کا سارا مال ڈوب رہا تھا وہ اس نے گوارا کیا اور جان بچائی، تو آپ اس کی اب مثل ہیں یا نہیں ہے؟ تو دونوں چیزیں آپ سے غائب ہیں، مملوکت بھی نہیں آپ کے پاس اور مال تجارت بھی آپ کے پاس نہیں۔ تو ایسا شخص جس کے پاس نہ بادشاہی ہو نہ مال تجارت ہو وہ مثل بادشاہ ہو گیا نا، اور مثل تو تم سب بادشاہ ہو، سب بڑے غنی تاجر ہو، نہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے، جو نعمت سے تم محروم کہاں رہے؟ آگے نا آپ کی سمجھ آ گیا نا؟
تو یہ آدمی سمجھتا ہے فلاں شخص کو اتنا مال دیا، اس کو بادشاہ دی، اس کو یہ دیا اور ہم کو کچھ نہیں دیا، وہ غلط سمجھ رہا ہے. وہ در حقیقت اس کے ساتھ بڑی بھلائی ہو رہی ہے جس کا اس کو صحیح اندازہ نہیں ہے. اور جب امتحان کا وقت آتا ہے وہ اس وقت معلوم ہو جاتا ہے، اور چونکہ وہ وقت نکل چکتا ہے، عمل کی قوت باقی نہیں رہتی، اس وقت پچھتاتا ہے اور پریشان ہوتا، ورنہ ہر وقت اس کی نعمتیں ہو رہی ہیں. اور یہ شدت انعام جو ہے آپ دیکھیے، جب تیز میری نعمتوں کو یاد رکھ، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم خدا کی نعمتوں کو گنو تو گن نہیں سکتے. آپ سمجھ گئے نا؟ چھوڑو اس واسطے ایک تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کا. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ٹائیفائڈ ہو جائے، یعنی سفید منہ رکھا، تو برابر ڈاکٹر اور طبیبوں کو دیکھا وہ پوچھتا رہتا ہے آج کون سا دن ہے، 7واں دن ہے، آج 9واں دن، 11واں دن. بڑا زبردست بخار ہوتا ہے تو 40 دن چلتا ہے. وہ کہتا باب اترنے کے دن آ گئے، آگے نہ آتے تھے. تو جب تک وہ تیزی رہتی ہے بخار کی اور تکلیف رہتی ہے تو وہ ایام گنے جاتے ہیں. نہیں سمجھا؟ لیکن کبھی یہ نہیں گنا جاتا کہ تو کتنے دن تندرست رہا. نہ باپ پوچھتا ہے، نہ بیٹا پوچھتا ہے، نہ استاد پوچھتا ہے، نہ کچھ تکلیف پوچھی جاتی ہے، راحت کبھی نہیں پوچھی جاتی، وہ گنی نہیں جاتی. راحت ناقابل گنتی ہے. آپ سمجھے میری بات؟ نہیں سمجھنا؟ بہت عجیب بات ہے، آپ نے خیال کبھی نہیں. ابھی کیا ڈاکٹر صاحب 70 دن ہو گیا ہوں، کہا بھائی مجھے جو خیال ہے انشاءاللہ یہ 30 روز میں یہ بخار اتر جاتا ہے. میادی بخار ہے، 30 دن کی میعاد، 40 زیادہ زیادہ 40، ہر روز گنتی، ہر روز گھنٹہ، ہر روز دن. سمجھ آ گیا؟ برابر. تو نعمت جو ہے وہ گنی نہیں جا سکتی، وہ گننے کے قابل ہی نہیں. خدا کی نعمتیں جو ہیں وہ ناقابل تعداد، کیونکہ اس نے، اب دلیل سے سمجھا دیتا ہوں اس موضوع کو، عقلی دلیل سے سمجھ کہ خدا کی جتنی بھی کائنات ہے اس کی 2 قسمیں. ایک تو وہ کائنات ہے جو انسان کے بدن میں نافع ہے، جس میں انسانی اور حیات میں نفع دے رہی ہے. اور ایک وہ کائنات ہے کہ جو جسم میں نفع نہیں دے رہی بلکہ روح میں نفع دے رہی ہے. 2 قسم کی کائنات ہے. تو جو کائنات جسم میں نفع دے رہی ہے اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک ایسی قسم ہے کہ جو براہ راست نفع پہنچا رہی ہے، ایک ایسی قسم ہے کہ جو ذریعہ ہے ان نفع پہنچانے کا. جیسے روٹی ہے، یہ براہ راست نفع پہنچا رہی ہے، سالن ہے براہ راست آپ کو اچھا معلوم ہو رہا ہے، نہیں آیا. لیکن لوہے کا جو توا ہے وہ مزے کا نہیں معلوم ہوتا، لیکن وہ مزے کی چیزیں موقوف ہیں اس لوہے کے توے پر. جب تک وہ نہ ہو روٹی نہیں پک سکتی، وہ ذریعہ ہے. اسی طرح لکڑی کتنی معمولی چیز ہے، بری چیز ہے، کبھی بھی نہیں، لیکن وہ ذریعہ ہے اس روٹی کو کھانے کے پکانے کا. آپ سمجھ گئے نا؟ آگ کتنی بری چیز ہے لیکن وہ ذریعہ ہے انہی کھانوں کی تیاری کا. آپ سمجھ گئے نا؟ تو جتنی چیزیں انسان کے بدن میں راحت پیدا کرنے کی ہیں ان کی 2 قسمیں ہو گئی. یا تو براہ راست وہ راحت پیدا کر رہی ہیں، یا ان براہ راست راحت پیدا کرنے والی چیزوں کے ذرائع اور اسباب ہیں. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ دونوں میں دخل نہیں ہیں. وہ سب دلائل ہیں روح کے، وہ سب اس بات کے دلائل ہیں کہ روح کو نفع پہنچائیں کہ ان اشیاء کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے یہ سب اس کی وحدانیت اور توحید اور مبدأ اور معاد اور رسالت اور قیامت پر دلالت کر رہی ہے. سمجھا گیا نا؟ تو پورا کا پورا جہان جو ہے وہ نعمت ہے. پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ سب تمہارے لیے نعمت ہے. ایک نعمت روحانی ہے، ایک نعمت جسمانی ہے، اور ان دونوں کے ذریعے ہیں. سمجھ آ گیا نا؟ جیسے لیل و نہار ہے، دن اور رات، یہ ذرائع ہیں. اگر یہ فصول نہ ہوتی، یہ فصلیں نہ ہوتی تو کھانے پک نہیں سکتے تھے، تیار نہیں ہو سکتے تھے. یہ سب ذرائع ہیں. ہر شے کو آپ دیکھ لیں گے یا روح کی راحت میں دخیل ہوگی یا بدن کی راحت میں دخیل ہوگی. روح کی راحت میں دخل دینے کے معنی یہ ہے کہ وہ دلائل ایسے ہوں گے کہ ان کو دیکھنے کے بعد خدا تعالیٰ کی توحید کا
اور خدا تعالیٰ کے ثبوت کا اور عقبہ کا اور انجام کا پتہ چل جائے گا. آپ کی سمجھ آ گیا نا؟ ذہن میں آ گیا. اور جسم کے جو ہیں وہ ظاہر ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے، یا آپ کے کھانے پینے کے کام میں آ رہا ہے یا کھانے پینے کے کام میں نہیں آ رہا ہے، لیکن کھانے پینے کے کام میں آنے والی جو چیزیں ہیں ان میں وہ دخیل ہیں، اس لیے وہ بھی نعمتیں ہو گئی. تو لا انتہا یہ چیزیں ہیں ناقابل شمار، کتنی کثیر ہو گئی، یعنی سارا جہان یہ سب نعمت ہے آپ کے واسطے. تو سارے جہان کی گنتی کیا، ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے اندر بھی کوئی چیز ہو تو اس کو آپ نہیں گن سکتے. بدن کے اندر جو رگیں ہیں اور جو قوائے نامیہ ہیں اور جو قوائے حیوانیہ ہیں اور جو قوائے نفسانیہ ہیں، جو رگیں ہیں ان کے اندر بھی جو حالات ہیں ان کا اندازہ نہیں ہو سکتا. سارے جہان کا کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے. لا انتہا. اب یہاں ایک بات کی سمجھ میں آ گئی نا بات، یعنی خدا کی نعمتیں لا انتہا. دلیل یہ بیان کی کہ خدا کی نعمتیں سارا جہان ہے، تمام کائنات ہے، تمام کائنات قابل گنتی نہیں ہے، اس لیے خدا کی نعمتیں قابل گنتی نہیں ہیں. پھر اب یہ کیوں حکم دیا کہ میری نعمتوں کا ذکر کرو اور انہیں یاد کرو؟ کیونکہ وہ تو لاتناہی ہے. لاتناہی چیزوں کو کہاں یاد کر سکتا ہے آدمی؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کرو نعمتی، میری نعمت کو یاد کرو. نعمت لاتناہی ہے، لاتناہی متصور نہیں، وہ دماغ میں آ نہیں سکتی، سمجھ نہیں سکتا. آپ کو سمجھ آیا؟ باریک بات ہے یہ ٹکڑا ذرا سا باریک آ گیا، اس میں سمجھ آ گیا نا. لا انتہا نعمتیں. اللہ کہتا ہے اس کرو نعمت یلتی، میری نعمت کو یاد کرو، میرے احسانات کو یاد کرو. تو لا انتہا احسانات ہے، کس کس کو یاد کرے گا؟ زندہ کیوں تو نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی ایک کبوتر کو دیکھنے کے بعد کبوتر کی جتنی نوعیں ہوئی ہیں اس جہان کے اندر سب سے واقف ہو گیا. جو پہلے جتنے کبوتر تھے ان سے بھی واقف ہو گیا، اور جو آئندہ کبوتر ہوں گے ان سے بھی واقف ہو جائے گا. آپ نے انسانوں کو دیکھا 1,00,000 2,00,000 4,00,000 10,00,000 20,00,000 کراچی کے بس، لیکن اربوں انسان ہیں، آپ سب کو جان گئے. اور کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کراچی کے انسانوں کو نہیں دیکھا بلکہ گاؤں کے 150 آدمیوں کو دیکھا. ان میں اگر کوئی بڑے شہر کا آدمی چلا جائے تو وہ فوراً پہچان لیں گے کہ یہ بھی آدمی ہے. نہیں آ رہا؟ یعنی ایک فرد کو جاننے سے اس کی پوری نو کے جملہ افراد کو جان سکتا ہے. تو خدا کی نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کو جان جانا ہی اس کی کل نعمتوں کو جان جانا ہے. اس لیے کہا یاد کرو میری نعمت. سمجھ آ گیا نا؟ ورنہ وہ محال ہو جاتا. سمجھ آ گیا نا اچھی طرح سے؟ یہ باریک بات تھی ذرا. تو نعمت کے متعلق پوری بحث آپ کے سامنے آ گئی. آپ کی سمجھ میں آ گئی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ لا انتہا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمت ہیں وہ گننے کے قابل نہیں ہے. جتنی نعمت جہان میں انسان کو پہنچ رہی ہیں وہ سب من جانب اللہ ہیں. یہ سب مسائل سمجھنا ہے. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ آیا کافر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دی ہے یا نہیں دی؟ کفار بھی قابل انعام ہیں یا نہیں؟ اس میں دو گروہ ہیں. ایک جماعت ہے حکماء کی، معتزلہ کی، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ دونوں کو نعمتیں برابر دی ہیں حکماء کا. اور اہل سنت کا میں دو جماعتیں ہیں. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، دنیاوی نعمتیں کفار کو دی ہیں، دینی نعمتیں نہیں دی. اور ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ دنیاوی نعمت بھی نہیں دی کفار کو. تین گروہ. آپ کی سمجھ میں آیا؟ کافر و مومن دونوں کو برابر نعمت دی ہے. دین اور دنیا کی دونوں نعمتیں میں دونوں مشترک. ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ نہیں، کافر کو دنیا کی نعمتیں دی ہیں، دینی نعمتیں نہیں دی. ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں، دنیاوی نعمتیں بھی نہیں دی ہیں. اس لیے کہ اگر کسی شخص کو حلوہ دے دیا جائے زہر ملا کر تو یہ اس کے لیے نعمت نہیں ہے.
تو کافر کو چونکہ جہنم کے لیے پیدا کیا ہے، اب یہاں اسے کچھ بھی دے دیا جائے، بالآخر اس کا انجام چونکہ جہنم ہے، اس لیے ہر نعمت اس کے لیے زحمت ہے، نعمت نہیں۔ ایک جماعت یہ کہتی ہے کہ نہیں دنیاوی نعمتیں دی ہیں، کیونکہ آیات کثیر ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، ساری نعمتوں کو گنوایا ہے۔ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ جن پر اللہ نے نعمت اور احسان نازل کیا تھا انہوں نے اس کو کفر سے بدل ڈالا۔ شیطان نے کہا لا تجد اکثرہم شاکرین، تو اکثر کو شکر گزار نہیں پانے کا، تو شکر تو جب ہی کرے گا جب اسے نعمت ملے اور نعمت کو مانے تو شکر کرے گا، نہ مانے تو کافر ہوگا۔ تو معلوم ہو گیا اس سے کہ نعمت دی گئی تھی اور انہوں نے اس نعمت کے ساتھ کفران نعمت کیا۔ یہ سمجھ میں آگے نا؟ اور یہ دلیل ہے کہ سب کے جہاں یا ایھا الناسوں کا لفظ ہے اس میں ناس میں مومن اور کافر دونوں شامل ہیں، دونوں کو وہ نعمتیں نازل کی۔ یہ وہ دلیل آگے نا آپ سمجھ گئے نا؟ یہ تین فرقے ہیں۔ اور حق بات کیا ہے؟ حق بات یہی ہے کہ دونوں کو نعمتیں دی، یہ زیادہ صحیح ہے۔ اور یہ دینی نعمت دی اور دنیاوی نعمت میں مومن اور کافر دونوں شریک۔ آپ کی سمجھ آئے کہ نہ؟ اب یہاں ایک دقت یہ پیدا ہوتی ہے کہ جب دینی نعمت کے اندر مومن اور کافر شریک ہے اور کافروں کو بھی نعمت دی تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور کافروں پر بھی انعام کیا ہے، تو وہ کفار کا راستہ ہم کو دکھا، یہ معنی ہو جائے گی۔ آپ کی سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں آیا؟ صراط الذین انعمت علیہم، انعام یافتوں کا راستہ دکھا۔ اگر کفار انعام یافتہ ہوں گے تو کفار کا راستہ دکھا، یہ معنی ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ یہ دقت ہے۔ آپ کی سمجھ میں آئے کہ نہیں سمجھ میں آئے؟ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ صاف ہے تو ذرا اعتراض جو ہے بھاری ہے، دقت دشواری ہے اس کے، یا تو پھر انکار کرنا پڑے گا کہ کافر کو نعمت یافتہ ہی قرار نہ دیا جائے۔ نہیں، صحیح ہے، کافر نعمت یافتہ ہے۔ نعمت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ نعمت ہے جو مقصود بالذات ہے، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، کپڑا ہے، مکان ہے، رہائش ہے، یہ سب آپ کی ذات کے لیے مقصود ہے۔ اور ایک وہ نعمت ہے کہ جو ذرائع ہیں ان مقاصد کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے دینی نعمت دی ہے کافروں کو، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ مقصود نعمتیں کہ جو مومنین کو جزا میں حاصل ہوں گی ان کے ذرائع دونوں کے لیے مشترک رکھے ہیں۔ نعمت مخصوص یہاں نہ مومن کو دی ہے نہ کافر کو دی ہے۔ دینی نعمت جو ہے وہ اصل میں خدا کا دیدار ہے اور جنت ہے۔ وہ دیدار اور جنت یہاں نہ مومن کے لیے ہے نہ کافر کے لیے ہے، اور اس کے جو ذرائع اور اسباب ہیں، بڑی بڑھیا بات ہے، غور کرو، یہ نئی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں، نہیں سمجھ میں آیا؟ وہ ذرائع اور اسباب جو ہیں اس میں دونوں مشترک آگے آپ کے ساتھ، نہیں سمجھ میں آ گیا؟ اور ذرائع کے مشترک ہونے سے چونکہ وہ انعام ہے اس لیے اس میں بحیثیت انعام اگر ان کی اتباع ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، بحیثیت عقاب اگر اتباع ہو تب حرج ہے۔ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ چونکہ نعمت دی ہے دونوں کو تو یہاں راستہ چلا ہم کو نعمت یافتوں کا، اس کے معنی یہ ہے کہ اس نعمت یافتوں کی ذاتوں کا نہیں، ان کے انجاموں کا نہیں، بلکہ ان کی نعمتوں کا، کیونکہ یہ وصف جو ہے، یہ حکم جو ہے وصف پر مرتب ہے، وصف پر یہ حکم مرتب ہے۔ وصف کے معنی یہ ہے کہ وہ ذات کہ جو متصف ہے نعمت کے ساتھ اس ذات کا راستہ چلا، اس کے معنی یہ ہے کہ ذات کا راستہ نہ چلا بلکہ اس اتصاف بالصفت کا راستہ چلا۔
نہیں آیا آپ کے خیال؟ یعنی نعمت کا صراط الذین انعمت علیہم کے معنی یہ ہوئے صراط النعمت ہے، نعمت کا راستہ دکھا، بس، اور اس میں کوئی غلط نہیں سمجھ میں آیا، بات نہیں سمجھ میں آئی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ نعمت انعام یافتوں کا راستہ دکھا. اب اگر انعام یافتہ کافر ہوں گے تو کافروں کا راستہ دکھایا جائے گا. تو کافروں کا راستہ بحیثیت کفر کے نہیں ہے بلکہ بحیثیت انعام کے ہے. جو دلائل ان کو دیے ہیں، جو اسباب نعمت کے حاصل کرنے کے ان کو دیے ہیں، ان اسباب کا راستہ دکھا. جیسے جعل فیکم ملوکن و انبیاء و ملوکن، تم بے نبیوں کو اور بادشاہوں کو پیدا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بنی اسرائیل سے. تو یہ ذریعہ ہے دنیا کا بھی اور دین کا بھی. نبی دین کا ذریعہ ہے، بادشاہ دنیا کا ذریعہ ہے. تو یہ ذرائع جو ہیں اس کے ان کی پیروی کرنے کے واسطے کوئی حرج نہیں. ٹھیک بات سمجھ میں آ گئی آپ کے؟ نہیں سمجھ میں آیا تو میں اور صفائی سے وضاحت کری. اور اگر یوں نہیں سمجھ میں آتا تو پھر یوں سمجھ لیں آپ کہ نعمتیں مشترکہ ہیں دونوں کے لیے. مومن اور کافر دونوں شریک ہیں نعمت دینی میں، لیکن نعمت دینی کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم میں تو دونوں مشترک ہیں اور ایک مخصوص ہے مومن کے ساتھ. یعنی ایک ایسی نعمت ہے جو تمام مومنوں کو نہیں ملی بلکہ بعض خاص مومنوں کو ملی، اور ایک ایسی نعمت ہے جس میں تمام مومن اور تمام کافر شریک ہیں. تو دین کی وہ نعمتیں کہ جس میں تمام مومن اور تمام کافر شریک ہیں وہ تو سب مشترک ہیں. اور یہ جو کہا صراط الذین انعمت علیہم، نعمت یافتوں کا راستہ ہم کو دکھا، تو اس نعمت سے نعمت عامہ مراد نہیں ہے بلکہ یہ نعمت خاصہ ہے جو مکاشفات ہیں. آگے نا آپ کے خیال میں جو مکاشفات ہیں وہ خاص مومنوں کو حاصل ہے. مومن ہر مومن کو حاصل نہیں ہے. خاص مومنوں کو جو نعمت حاصل ہے وہ ہم عام مومنوں کو بھی دے، یہ مطلب ہے. اب سمجھ میں آ گیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ ذہن بیٹھ گیا نا؟ کیونکہ مومنی تو یہ دعا مانگ رہا ہے کہ ہم کو انعام یافتوں کا راستہ دکھا، تو ایمان اس کو مل گیا، عام دین اس کو مل گیا. اب کون سی نعمت وہ چاہتا ہے؟ اب وہ مخصوص نعمت چاہتا ہے جو انبیاء اور اولیاء کو مکاشفات دیے گئے. اب وہ تقرب الہی کی جو نعمت ہے جو خاص انبیاء کو یا خاص مومنین کو، وہ خاص اولیاء کو حاصل ہے، وہ عام مومن سب یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو بھی حاصل. اس لیے وہ اعتراض ختم ہو. ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ تو نعمت کے معنی سمجھ میں آ گئے. نعمت اس شے کو کہتے ہیں جو اچھی چیز ہو اور بغیر کسی معاوضے اور بغیر کسی وجہ کے دی جائے، اور وہ نعمت من جانب اللہ ہے، غیر اللہ کی طرف سے نہیں ہو سکتی، اور وہ نعمت لا انتہا ہے، قابل گنتی کے نہیں ہو سکتی. اور اس نعمت کے اندر مومن اور کافر اور سارا جہان سب شریک. اب جب یہ بات ہو گئی کہ میری نعمت کو یاد کرو، تو اب ظاہر ہے کہ طبیعت میں ملامت، نرمی پیدا ہو جائے گی اور توجہ کریں گے. وہ اوفو بعہدی، اور میرے عہد کو پورا کرو، ایفائے عہد کرو. آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نہیں سمجھ رہا؟ ترتیب دیا. نعمت یاد آنے کے بعد طبیعت میں نرمی لازمی پیدا ہونی ہے اور طبیعت ضرور متوجہ ہوگی اطاعت کے واسطے. تو میرا عہد پورا کرو، تم نے جو مجھ سے عہد کیا تھا اسے پورا کرو، یا میں نے جو تم سے عہد لیا تھا اسے پورا کرو. اب یہ بات باریک ہے، غور کرنے سے سمجھ میں آئے گی. بہت غور کرو کہ عہد کیا چیز ہے. پہلے تو عہد کے معنی سمجھ لیں آپ کہ عہد کہتے کسے ہیں. دونوں سے یہ کہا کہ یہ قرآن تمہارے اوپر نازل کیا ہے، تم اس پر چلو. قرآن مشترک ہے، مومن اور کافر دونوں کے لیے نازل ہوا ہے، نبی دونوں کے لیے آیا ہے.
تو سب سے بڑی نعمت قرآن ہے، اس میں مومن کافر مشترک ہے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے حدیث ہے، اس میں مومن اور کافر دونوں مشترک ہیں۔ دینی نعمت یہ ہے کہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، نکاح کرو، زنا نہ کرو، آگے نا حلال کی کمائی کھاؤ، حرام نہ کھاؤ، یہی دینی نعمتیں ہیں نا اس جہان میں۔ ایک تو دینی نعمت کی جزا ہے، وہ تو اس جہان میں ہے، وہاں تو مخصوص ہے مومنوں کے لیے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس جہان کے اندر جو دینی نعمتیں ہیں وہ دلائل ہیں اور انبیاء کی تبلیغیں ہیں۔ دینی نعمت کیا چیز ہے؟ یہ دلائل عقلی جو انبیاء نے آن کر سمجھائے ہیں، اور وہ بیانات کہ جن کا نام قرآن یا حدیث ہے، وہ بیانات ہیں، اور کوئی دینی نعمت نہیں۔ آپ سمجھ گئے نا؟ دینی نعمت کیا چیز ہے؟ یہ قرآن شریف، انبیاء کی تبلیغ، سمان اور عقل سے دلائل کا استخراج، یہ اس میں مومن کافر دونوں مشترک ہیں۔ نبی کے آنے سے قبل تو دونوں ہی مشترک تھے، وہ تو جب مان لیا، جب مومن ہوا۔ اب سمجھو ایسے باریک بات ہے ذرا سی کہ ماننے کے بعد مومن ہوگا نا، ماننے سے قبل تو دونوں برابر تھے۔ جب آن کے نبی نے کہا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، ایک جماعت نے مانا، ایک جماعت نے نہ مانا، تو ماننے سے قبل وہ نعمت موجود تھی نا، ایک نے اس نعمت کو قبول کر لیا، دوسرے نے اس نعمت سے انکار کر، تو نعمت تو سب کے لیے مشترکہ آئی تھی۔ آگے نا آپ سمجھ گئے نا؟ اور کوئی شبہ ہو تو پوچھ لیں آپ۔ یعنی یہاں دعوت نامے بھیجے جاتے ہیں، اور یہ میٹروپول میں اور اس میں ہم نے دیکھا جگہ جگہ، اور آپ گھروں میں بھی، کہ 500 آدمیوں کو شادی میں بلانا ہے تو 500 ہی کارڈ جائیں گے نا۔ تو اس میں یہ شرط تھوڑی ہے کہ موافق مخالف ہے، یہ کارڈ سب کو بھیجے جائیں گے، جو آئے گا وہ کھا لے گا، جو نہیں آنے کا وہ محروم ہوگا، لیکن دعوت نامہ سب کو پہنچے گا۔ وہ دعوت نامہ ہی دینی تبلیغ ہے۔ اس میں کچھ لوگ آ جاتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں آتے۔ نشستوں کا اتنا ہی انتظام کیا جاتا ہے، اگر آپ 500 آدمیوں کی دعوت کریں گے تو 500 کرسیاں آپ کو بچھانی پڑیں گی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مومن اور کافر سب کو دعوت دی ہے کہ فلاں روز میرے یہاں کھانا ہوگا، تم سب آؤ، اور یہ دعوت نامہ ہے، اور یہ دائی ہے، یہ دعوت نامہ لے کر جا رہا ہے، تم اس سے دعوت نامہ لے لو، قبول کرو، اور اس کے پیچھے پیچھے آ جاؤ۔ تو کرسیاں سب کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آئیں گے نا؟ تو اس مکان کے اندر تمام جہان کے آدمیوں کے لیے کرسیاں بچھی ہوئی ہیں۔ اب جو وہاں پہنچ جائے گا وہ وہاں بیٹھ جائے گا، جو نہیں پہنچے گا خالی رہیں گی، تو پہنچنے والوں پر وہ تقسیم کر دی جائیں گی کہ وہ تو آئے نہیں، ان کا حصہ بھی تو ملے گا۔ دن بھر ہے نا؟ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ ارے بھائی تم باریک بات سننے کے لیے تیار نہیں ہو، یہ بات تو نہیں ہے، وہ تو اب تک تو ہے ہی، وہ دین تو ہے ہی۔ وہ جو دن ہے وہ دن یہ تھوڑی ہے کہ میٹروپول میں خدا بلا لیا، وہ ایک دن ہے اب تک کا۔ وہ اٹھنے کے بعد سے لا انتہا زمانہ ایک دن ہے، وہ کل کرو۔ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ یہ نہیں آیا؟ فرمائیے کیا بات؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھتے تھے آدم کا علیہم، وہ کون لوگ ہیں جن پر پہلے ہی نام کھا چکا ہے اور نعمت آ چکی؟ وہ انبیاء علیہ السلام ہے، میں نے یہ عرض کیا تھا نقطہ سے، وہ انبیاء علیہ السلام ہے، اور جو بھی پڑھو وہ سب انبیاء علیہ السلام۔ وہ انعام یافتہ جو ہے وہ انبیاء ہے، اور غیر انبیاء کے لیے انبیاء، انبیاء کے لیے انبیاء اور غیر انبیاء کے لیے انبیاء اور اولیاء دونوں مشترک۔ اور بول بس اب تو کچھ نہیں بات سمجھ میں آ گئی، یعنی وہ آنا تفسیر اچھی طرح سمجھ میں آ گئی نا، اور اس میں تمام اجزاء جو ہیں بہت عجیب و غریب ہے، میں انہیں محفوظ رکھنا چاہتا ہوں۔ اب جو اس سے مشکل ہے دوسرا ٹکڑا، عہد کے معنی
औफू बिअहदी, मेरा अहद पूरा करो, जो तुमने मुझसे अहद किया था उसे पूरा करो, या मैंने जो तुमसे अहद लिया था, बहरहाल दोनों तरफ लगता है चीज एक चीज। तो पहले अहद के माने समझो कि अहद क्या चीज है। ये दिन रात अहद का लफ्ज बोला जाता है, ये क्या चीज है, ये चीज क्या है अहद? ये किसी फेल के करने के वास्ते जो एक कस्द मुसम्मम होता है, मुस्तकिल इरादा, कस्द जो मुस्तकिल है उसे कस्द मुसम्मम कहते हैं, कि उसके बाद लाजमी तौर पर आप फेल करें तो उस कस्द मुसम्मम में वो फेल बंध जाया करता है और कस्द मुसम्मम उसको घेर लेता है, फेल को बांध लेता है। समझ में आई बात? आपको कोई काम करना है तो जिस वक्त आपका पुख्ता इरादा होगा उसी को कस्द मुसम्मम कहते हैं। वो पुख्ता इरादा उस काम के करने को घेर लेता है, बांध लेता है। अगर वो न बांधे तो वो काम होने ही का नहीं। काम होगा ही वो जब आपसे कि जब आपका इरादा पुख्ता उसको बांध ले। बहुत बारीक और अजीब बात है जो मैं तुमको बता रहा हूं। खुदा करे कि तुमको तौफीक हो और समझ में आ जाए। नहीं समझ में आया? आप जिस फेल को भी करें, हर जगह तजर्बा करके देख लें, जो भी काम आप करेंगे पहले आपका इरादा होगा वो मामूली सा होगा, मुजव्वज सा होगा, होते होते वो पुख्ता हो जाएगा। जब वो पुख्तगी को पहुंच जाएगा इरादा, तो उस पुख्तगी इरादे का नाम कस्द मुसम्मम है। वो उस काम को चिमट जाएगा और घेर लेगा, बगैर उसको किए वो हटेगा नहीं। यानी कस्द मुसम्मम से फेल नहीं रुकने का। ये हो सकता है मर जाए, छोड़ दे, कोई ऐसा खास सबब आ जाए वो और बात, लेकिन आमतौर पर नहीं छूटती। तो कस्द मुसम्मम को का फेल को बांध लेना, इसी बांधने की अरबी अक्द है, इसे अक्द कहते हैं। समझ आ गया? कस्द मुसम्मम जब फेल को बांध ले तो ये अक्द कहलाता है। आपने इरादा किया कि ये काम मुझे करना, बस मुकम्मल होते ही इरादे के आपने फौरन वो काम कर लिया। काम उस इरादे से जुदा नहीं होने का, उसको चिमटा हुआ होगा, बंधा हुआ होगा, उसके साथ 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 जाएगा, वो अलग नहीं हो सकता। ये अक्द। तो ये अक्द मुकद्दम हो और उसके बाद फिर इसका किसी दूसरे से, खा अपने रब से, खा अपने नफ्स से, खा किसी अपने हम जिन्स से उसका इजहार करे। नहीं समझा आप? इस इजहार का नाम, इसी का नाम करारदाद है और इसी को अहद कहते हैं। समझ में आ गया? कस्द के माना समझ में आ गया, अहद के माना समझ में आ गया। ये अहद है। मसलन मैंने ये बात, इस बात का कस्द मुसम्मम कर लिया कि मैं झूठ नहीं बोलने का। ये मैंने अपने नफ्स के सामने ये बात तय की, और जाहिर है कि इस कस्द मुसम्मम के बाद झूठ बोलने का फेल मुझसे नहीं होने का। या मैंने खुदा को हाजिर समझ के उसके सामने इसका इकरार किया, ये तो दिल्ली में हुआ। अब आप भी बैठे थे, आपके सामने मैंने इस बात का इजहार कर दिया कि मैंने ये अहद कर लिया है, मैंने ये तय कर लिया है कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये हिकायत उस दिन की हालत की गवाह है। समझ आ गया ना? तो इसका नाम अहद है। और अगर आपकी तरफ से भी ये हो तो जानिबैन से अहद हो गया, ये मुआहिदा कहलाता है कि हम और तुम दोनों मिलकर नहीं करने, या हम तुम दोनों शाम के 6 बजे होटल में जाएंगे। नहीं आया आपके? अहद के मानो समझ में आ गए? वो अक्द मुकद्दम कि जिसका इजहार उस ताकीद और पुख्तगी के साथ किया जाए, उस उसको अक्द को अहद कहते हैं। आपने कही बड़ी अच्छी बात है मोदी साहब, बड़ी नई बात है।
جدید بات ہے یہ. ہاں تو میں نے تحقیق کر لی اس کی، یہ ہے وہ عہد. اب چاہے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجیے، جب بھی آپ عہد کریں تو دیکھیں کہ یہ معنی چسپاں ہوتے ہیں یا نہیں. قطعی چسپاں ہوں گے جو میں نے بیان کی. سمجھ آ گیا ہاں یا نہیں؟ اب اللہ سے مخلوق نے یا انسان نے کیا عہد کیا ہے، اور اللہ نے مخلوق سے یا انسان سے کیا عہد لیا ہے. اب یہ بہت مشکل اور باریک بات ہے، آپ بہت توجہ کرو گے تب سمجھ میں آئے گی بات. میں بیان کرتا ہوں ضرور، اور میں نے کبھی یہ نہیں کیا کہ میں مشکل ہونے کی وجہ سے نہ بیان کیا، میں کہہ ضرور گیا ہوں، سمجھ میں آ جانا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ان سے یہ عہد لیا ہے، تو یہ عہد یا تو تکوینی ہے. تکوین کے یہ معنی ہے کہ اس عہد کو ان میں پیدا کر دیا ہے. تکوین کے معنی ایجاد کے، یعنی انسان کے اندر ایک ایسی شے پیدا کر دی ہے کہ جس بات کا اس نے عہد لیا ہے اس بات کے کرنے کی قابلیت اس نے پیدا کر دی ہے. یا یہ عہد تکلیفی ہے، زبان سے اس نے کہا بالمشافہ کہ تم اس بات کا اقرار کرو. آپ کی سمجھ میں آئی دونوں باتیں؟ یا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے انسان کے اندر، یا اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا. یہ خطاب تکوینی نہیں ہے بلکہ تکلیفی ہے. انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس سے مقابلے پر یہ کہا کہ تو اس بات کا عہد کر کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کیجو مثلا، یا جھوٹ نہ بولیو، یا فلاں کام نہ کیجو، فلاں کیجو. یہ تکلیف کہلاتی ہے. اور ایک یہ کہ فطرت نے وضعیت کر دی یہ بات کہ خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، اس کو فطرت نے داخل کر دیا. جیسے غذاؤں کے خلاف کی وضعیت کر دی انسان کو کہ اس کے خلاف کوئی غذا نہ کھانا، کوئی نہیں کھاتا، کوئی پتھر لکڑی کنکر نہیں کھاتا. یہ معنی تکوین کے ہیں. تکوین کے معنی سمجھ میں آ گئے نا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان سے عہد لیا تو یا تو سامنے بٹھا کر یا سامنے کھڑا کر کے کہا کہ تم یہ کام کرنا اور یہ نہ کرنا، یا ان میں یہ قابلیت پیدا کر دی. دو معنی ہو سکتی. آپ کی سمجھ میں آئی بات؟ تقسیم، یہ تقسیم سمجھ میں آ گئی یا نہیں؟ مطلب آپ نے خیال فرمایا. تو اگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی فطرتوں میں یہ بات پیدا کر دی ہے، اس عہد کو تکوین کر دیا ہے، تو اس کے کیا معنی ہے اسے آپ سمجھیں. وہ بہت باریک اور بہت بڑھیا مضمون ہے. اور اگر نہیں کیا، تکلیف دی ہے، تو اس کے کیا معنی ہے وہ آگے دوسری شق ہوگی. دونوں بات. اور وہ دوسری شق بالکل صاف ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ان سے بالمشافہ تکلیف دی ہے، ان کو عہد کی، تو اس کی صورت یہ ہے کہ براہ راست خود دی ہے یا بالواسطہ دی ہے. اگر براہ راست خود دی ہے تو یہ روز ازل میں جو روحوں کو لیا تھا، وَإِذْ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ پر عہد لیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے یہ کہا کیوں نہیں، بے شک وہ ہمارا رب ہے. تو یہ تو خدا نے براہ راست عہد تکلیف ہی لیا ان سے. اور ایک یہ ہے کہ بالواسطہ، انبیاء کے واسطے سے. سمجھا گیا نا؟ یا براہ راست ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے کہا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ، ہم نے پہلے آدم سے عہد لے لیا تھا کہ تم اس درخت کو نہ کھانا اور سب چیز کو کھانا. یہ عہد ہے وہ. آگے نا آپ کس. یہ دو عہد ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو براہ راست خدا نے لوگوں سے لیے ہوں. ایک آدم علیہ السلام سے اور ایک آدم علیہ السلام کی تمام اولاد سے روز میثاق. یہ دو عہد.
اور انبیاء علیہ السلام کے واسطے سے جو عہد ہوئے ہیں وہ یہ عالم عہد لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، کیا میں نے نہیں تم سے عہد لیا تھا اولاد آدم کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو یہ براہ راست نہیں لیا، انبیاء کے ذریعے یہ لیا۔ آگیا وہی رسول اللہ میثاق الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب کے علماء سے یہ عہد لیا تھا کہ تمہاری کتاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے، جب وہ آئے تو تم ان پر ایمان لانا۔ یہ علماء اہل کتاب سے عہد لیا تھا۔ وہی رسول اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم، اور جب اللہ نے انبیاء سے عہد لیا کہ من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، کہ جب وہ رسول ایسا آئے جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کرے تو تم سب اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ انبیاء علیہ السلام سے یہ عہد لیا۔ تو یہ سب عہد تکلیفی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست جو عہد لیا وہ تمام ذریت آدم سے لیا اور آدم علیہ السلام سے لیا، اور انبیاء کے واسطے سے جو عہد لیا وہ یہ عہد ہے۔ بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا، وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا۔ یہ سب عہود اس میں آ گئے مشترکہ طریقے پر کہ جو میں نے تم سے عہد کیا تھا یا تم سے جو عہد لیا تھا اسے پورا کرو، اور وہ خواہ تمہارے انبیاء سے لیا ہو یا تمہارے علماء سے لیا ہو یا تم سے لیا ہو، جس طریقے پر بھی ہو اسے پورا کرو۔ اور وہ عہد یہی تھا کہ خاتم النبیین جب آئے تو تم ان پر ایمان لے آؤ۔ یہ تو عہد تکلیفی ہوا۔ اب یہ میں نے اس میں نئی بات دوسری نکالی ہے، اس کو آپ غور سے سنیں کہ ایک عہد تکوینی ہے، یعنی ان کی فطرت میں، کیونکہ یہاں جو عہد لیا تھا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی، تو جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس آیت کے نازل ہونے کے وقت یا اس سے کچھ پہلے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے کوئی عہد نہیں لیا، نہ انبیاء کے واسطے سے نہ براہ راست، دونوں طریقے سے۔ یعنی آپ کی بعثت سے قبل 2 سال 4 سال قبل جو اب تھے یہودی اور نصرانی وہاں موجود، ان سے کیا عہد لیا؟ ان کے بڑوں سے، اسلاف سے عہد لیا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ان سے تو کوئی عہد نہیں لیا تھا، تو اس عہد میں وہ بھی شامل ہونے چاہیے اور یہ بھی شامل ہونے، ہم بھی سب قیامت تک کا ہر انسان شامل ہونا چاہیے۔ تو اس کی صورت یہی ہے کہ یہ عہد تکلیفی نہ ٹھہرایا جائے، بلکہ یہ عہد تکوینی ہے، یہ فطرت میں شامل ہے، یعنی فطرت میں یہ چیز پیدا کر دی ہے معاہدے کی۔ آپ سمجھ گئے اس بات یا نہیں سمجھے؟ آگے کی بات مطلق نہیں سمجھ میں آئے گی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، ٹھیک، عہد لے لیا اس نے، تو یہ کس طریقے پہ لیا کہ جن لوگوں سے عہد لیا ان کے سامنے یہ خطاب کیا کہ تم اس بات پر رضامند ہو، یہ کرنا ہوگا تم کو، یہ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ عہد تکلیفی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کون کون سی صورتوں میں ہوتا ہے؟ یہ روز میثاق، روز ازل میں جو تمام روحوں سے عہد لیا تھا، جس کی یہ آیت دلیل ہے، الستو بربکم، یا آدم علیہ السلام سے عہد لیا، یہ تو براہ راست خدا نے عہد لے لیا، اور باقی جتنے بھی آدمی ہیں ان سے، ان کے انبیاء کے واسطے سے ان سے عہد لیا گیا۔ اس کی یہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی، ٹھیک ہے۔ لیکن جو جماعت کے سامنے موجود ہے اوفو بعہدی، اس کے تو نبیوں نے، اس وقت تو کوئی نبی نہیں تھا، تو 600 سال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام کے، تو اس دور میں جو تھے ان سے کوئی خدا نے عہد نہیں لیا۔ اور اگر یہ توریت اور انجیل کے واسطے سے عہد ہے تو یہ عہد ان کے باپ دادا سے لیا، یہ میرا مطلب سمجھ آ گیا نا؟ یہ مراد ہو سکتی ہے۔ اب غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا تکویناً اور ان کی فطرت میں عہد پیدا کر دیا۔ اب آپ پہلے اس بات کو سمجھ لیں، اچھی طرح غور کر لیں کہ انسان کیا چیز ہے۔
جب تک انسان کی حقیقت نہیں معلوم ہوگی وہ عہد نہیں معلوم ہونے کا کہ کیا عہد کر کے آیا ہے. انسان کی جب تک حقیقت نہیں معلوم ہوگی وہ کبھی بھی نہیں معلوم ہو سکتا کہ انسان نے خالق انسان سے کیا عہد کیا ہے. جب اس کو غور کرے گا تو اسے پتہ چل جائے. بغیر غور کے نہیں معلوم ہونے کا. جب انسان کی حقیقت معلوم ہو جائے گی کہ انسان کیا چیز ہے. آپ دیکھیے جسم کے جتنے بھی اجزاء ہیں اور جتنی بھی قوا ہیں وہ جو کی تو باقی رہتی ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں میری بات کو؟ جسم کا کوئی جز ایسا نہیں ہے کہ جو باقی نہ رہے اور انسان باقی نہیں رہتا. آنکھ ناک کان دانت بال سر ہاتھ پاؤں سب چیزیں باقی رہتی ہیں اور انسان باقی نہیں رہتا. اس پورے مجموعے کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے. تو پتہ چلا کہ انسان کوئی اور شے ہے، یہ بدن نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا؟ کیونکہ یہ بدن جو ہے گھٹتا بڑھتا ہے. اور جس شے کو آپ کہہ رہے ہیں میں، آپ نے کب کہا تھا میں؟ پہلی بار جس دن میں کہا تھا یاد ہے وہ یا نہیں؟ نہیں یاد. پہلی دفعہ میں کہا تھا نا جب یہ زبان ماں باپ نے سکھائی تھی تو پہلی بار بچہ جب میں کہتا ہے اس دن سے مرنے والے دن تک میں ہی کہتا رہتا ہے. اس میں تو کوئی تغیر نہیں ہوتا. آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ وہ میں تو جو کا تو ہے اور وہ جسم میں اتنا تغیر ہو گیا. پہلے 1 فٹ کا تھا، پھر 2 فٹ ہوا، پھر 5 فٹ تک پہنچ گیا. سمجھ میں آ گیا نا؟ تو میں تو تغیر ہے نہیں اور بدن میں تغیر ہے. میں تو متغیر ہے نہیں اور بدن متغیر ہے اور متغیر غیر ہے غیر متغیر کا. نہیں سمجھ میں آیا؟ آپ سمجھ گئے نا؟ یعنی میں تو غیر متغیر اور بدن متغیر. تو متغیر اور غیر متغیر دونوں آپس میں ایک دوسرے کا غیر ہو گئے نا. وہ اور کیا ہے؟ وہ سمجھنا کیا نا؟ تو روح ہے. تو روح بھی روحانیت کے اعتبار سے انسان نہیں ہے کیونکہ انسان مکلف ہے اور مرنے کے بعد روح جو کی تو باقی رہتی ہے. اور اس وقت روح جو ہے مکلف نہیں ہے، اس وقت عالم جزا میں ہے. اور قریب آ جاؤ اگر بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو بہت زیادہ غامض اور باریک بات ہے. یعنی مرنے کے بعد انسان کی روح جو کی تو باقی رہتی ہے، کسی قسم کا کوئی تغیر نہیں ہوتا. اس کے باوجود وہ انسانیت کی مصداق نہیں ہے، اس لیے کہ انسان تو مکلف ہے اور مخاطب رب العالمین ہے اور اس وقت وہ ہے عالم جزا میں، عالم عمل میں نہیں ہے وہ. اس لیے خالی روح جو ہے وہ بھی انسان نہیں ہے. اب روح کے جو خاصے ہیں، عقل ہے، علم ہے، شعور ہے، قوت عمل ہے، اچھے اور برے فعل کرنے کی طاقت ہے، وغیرہ وغیرہ جتنی روحانی خاصیتیں ہیں وہ کل کی کل جو ہیں ان میں سے بھی کوئی انسان نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ انسان وہ شے ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے، وہ ہو تو انسان ہو. اور جس شے کے ختم ہونے سے انسان ختم نہ ہو وہ شے انسان نہیں ہونے کی. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو بہت سے بڑی چیز شعور ہے. انسان شعور کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، انسان کو عقل کے اعتبار سے انسان کو مابین امتیاز کہہ دیتا ہے. جو حیوانات میں اور انسان میں فرق کرنے والی شے ہے وہ عقل و شعور ہے. حالانکہ آپریشن کے وقت بے ہوش کر دیا جاتا ہے اور اس شعور کو ظاہر کر دیا جاتا ہے. تو جو شعور ظاہر کر دیا گیا اور جسے قربان کر دیا گیا وہ مقصود نہیں ہوا کرتا، مقصود کوئی اور شے ہوا کرتی جس پر وہ نثار ہوتا ہے. آپ نے کیا بولا؟ یعنی اگر کوئی آپ کے لکڑی مارے تو آپ ہاتھ پر روک لیتے ہیں نہیں. کتنی تکلیف ہوتی ہے، انگلیاں ٹوٹ جاتی ہیں.
نہیں سمجھے؟ تو اسے آپ نے صرف سے نثار کر دیا، تمہاری وہ صرف مقصود ہے، ہاتھ مقصود نہیں ہے۔ ذہن میں بیٹھ گیا نا؟ آپ کی سمجھ میں آ گیا نا؟ اب جب شعور کو آپ نے نثار کر دیا کلیئر اور فارم کر کے، تو معلوم ہوا کہ عقل مقصود نہیں ہے، اب انسان مقصود ہے، تو معلوم ہوا کہ انسان عقل نہیں ہے، کوئی اور شے ہے۔ ذہن بیٹھ گیا؟ کوئی اور حادثہ ہے، کوئی اور جوہر ربانی ہے، وہ کیا شے ہے؟ وہ تفصیل کرنے میں بڑی دیر لگے گی، آپ مختصر سمجھ لیں کہ انسانیت چیز کیا ہے۔ انسانیت نام ہے اختیار کا، یعنی کرنے اور نہ کرنے، فعل کے کرنے اور فعل کے ترک کرنے پر قدرت کا مساوی ہونا۔ آپ سمجھ گئے؟ اس کو اختیار کہتے ہیں، یعنی قوت اختیاری جب تک ہے اس وقت تک انسان ہے، اور احکام انسانیت اس پر لاگو ہوں گے، اور جب قوت اختیاری خارج ہو جائے گی تو نہ اس عالم میں نہ اس عالم میں، کسی عالم میں بھی کوئی الزام نہیں۔ اب ماریا ہرن کے گولی اور لگ جائے آدمی کے تو کبھی بھی پھانسی نہیں ہونی، آدمی مر جائے گولی مارنے سے، تو آپ نے شکار میں ماری گولی ہرن کے اور لگ گئی آدمی کے اور وہ مر گیا، تو پھانسی ہوگی کیا؟ کہ نہیں ہونے کی بالکل بھی۔ تو فعل تو قتل کا واقع ہوا، لیکن اختیار سے نہیں ہوا، وہ ختم ہوا۔ سمجھ گئے؟ تو اصل شے جو ہے وہ صرف اختیار ہے، اور وہی مخاطب رب العالمین ہے، وہی ہے اصل شے۔ اسی خطاب کے ساتھ، خطاب جو ہے خدا کا اور رسول کا، اسی اختیار کو ہے۔ جب وہ اختیار ختم ہو جائے گا یا کمزور ہو جائے گا، جیسے کہ جنون ہے، جیسے کہ نوم ہے، خواب ہے، ان صورتوں میں وہ سب خطاب ختم ہو جائے گا، کوئی مخاطب نہیں رہے۔ سوتے کے اوپر کوئی عبادت فرض نہیں، مجنون پہ کوئی عبادت فرض نہیں، بے عقل پہ کوئی، بچے پہ کوئی عبادت فرض نہیں، کیونکہ اس میں اختیار کی قابلیت نہیں۔ اور یہ انسان کی فطرت میں ہے، عقل انسان کی فطرت میں نہیں ہے۔ اختیار جو ہے، دیکھو آپ، چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اتنا بیٹھنے لگتا ہے اور ماں کچھ سی رہی ہوتی ہے تو انگشتانہ ایک ہوتا ہے، سوئی کو بچانے کے لیے وہ پہنا کرتی ہیں عورتیں، دیکھا ہے آپ نے؟ سوئی ہوتی ہے اور تو چیزیں ہوتی ہیں، بچہ پال، اس کو ذرا نگاہ بچتی ہے، بچہ منہ میں رکھ لیتا ہے اس کو، کنکر پتھر گہنے کی چیز یہ منہ میں رکھتا ہے، اور ابھی وہ دودھ پیتا ہے اس کا بھی۔ آپ سمجھ رہے نہیں میری بات؟ حصی مثال سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو وہ اس کی غذا نہیں ہے، وہ ماں کا دودھ اس کی غذا ہے، اور رکھا اس نے انگشتانہ یا سوئی منہ میں، سمجھ آ گیا نا؟ دودھ تو حلال تھا اس کے لیے، یہ سب چیزیں حرام تھیں، یوں سمجھ لو شرع کی زبان میں حلال و حرام، اور ویسے جائز و ناجائز، سمجھ آ گیا نا؟ کہ وہ دودھ جو ہے وہ تو صحیح ہے اس کی غذا، اور وہ غیر صحیح ہے، دودھ اچھا ہے وہ برا، دودھ حلال وہ حرام، مل گیا نا؟ تو دونوں پر اس کو برابر اختیار ہے، کبھی ماں کا دودھ منہ میں رکھ لیتا ہے، کبھی کنکر منہ میں رکھ لیتا ہے، اختیار مساوی ہے۔ اگر عقل ہوتی تو کنکر منہ میں نہ رکھتا، فطرت میں عقل شامل نہیں ہے، عقل جو ہے وہ فطری چیز نہیں ہے، سمجھ آ گیا نا؟ وہ بعد میں آئے گی مدت کے، تو فطرت انسانی سے باہر ہے عقل، وہ باہر سے آئے گی، حسن و قبح میں تمیز دینے والی قوت، اس کو عقل کہتے ہیں۔ یاد رکھو عقل کے معنی، عقل کسے کہتے ہیں؟ اچھائی اور برائی میں تمیز دینے والی قوت کا نام عقل ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ بڑی اچھی بات ہے، یاد رکھو۔ یہ سب باتیں آپ شراب مشہور ہو گئی ہیں نا، وہ قضا کے متعلق کے وہ اہل عقل ہیں، وہ سب بے عقل ہیں۔ عقل یہ ہے جو اچھائی اور برائی میں تمیز جو قوت دے دے، وہ ہے قدرت ہوتے ہوئے خلاف پر، اور پھر اس کو چھوڑ دے۔ اب آپ کو قدرت ہے کہ آپ منہ میں کنکر رکھ لیں، اور روٹی بھی منہ میں رکھ سکتے ہیں اور رکھتے ہیں، لیکن آپ کو یہ قدرت ہوتے ہوئے کہ کنکر رکھ سکتے ہیں اور پھر منہ میں کنکر نہ رکھیں، اور روٹی اور دودھ اور مٹھائی اور گوشت رکھیں، بس یہی معنی ہے عقل کے۔
سمجھ آئیے نا؟ بات سمجھ میں آ گئی یا نہیں آئی؟ تو اصل انسان یہ ہے اختیار. اس میں خرابی کیا ہے، اس میں کمزوری کیا ہے کہ اس اختیار کو فیل کرنے اور ترک فیل کرنے میں دونوں میں مساوات ہے، برابری ہے. کسی ایک طرف کو جھکا ہوا نہیں ہے. کسی ایک طرف کو جھکانے والی باہر سے ایک طاقت آتی ہے تو وہ فیل کو جھکا دیتی ہے تو فیل کرنے لگتا ہے، ترک فیل کو جھکا دیتی ہے تو ترک فیل کرنے لگتا ہے. سمجھ آئیے نا؟ یہ اس کی فطرت میں نقص ہے. سمجھ آئیے نا؟ یہ نہیں. تو معاہدہ یہ ہوا تھا کہ یہ جو فطرت تم کو دی ہے مساوات کی، سمجھو، غور کرو، یہ اختیار دونوں طرف مساوی ہے. ان میں سے فیل کی طرف یا ترک فیل کی طرف جھکانے والی کوئی چیز اس اختیار کے نیچے جتنی ماتحت طاقتیں ہیں کسی ماتحت طاقت سے نہ جھکنے دینا. عقل سے اسے نہ جھکوانا، شہوت سے اسے نہ جھکوانا، غضب سے اسے نہ جھکوانا. نہیں سمجھے؟ تمہاری عقل اگر چاہے اس فعل کو کرنے کو تو نہ کرنا، تمہاری شہوت چاہے اس فعل کے کرنے کو تو نہ کرنا، تمہارا غضب و غصہ چاہے کہ اس فعل کو کرو تو نہ کرنا. اس کے فعل کو جھکانے کے لیے یا ترک فعل کو جھکانے کے لیے اوپر سے بھاری قوت آنی چاہیے کہ وہ اس کو جدھر جھکائے ادھر جھک جانا. یہ معاہدہ ہوا تھا. نہیں سمجھا آپ؟ وہ کیا ہے؟ وہ امر الہی ہے. امر الہی سے وہ اختیار فعل یا ترک فعل کی طرف جھکے گا اور باقی کوئی قوت انسانی اختیار کو جھکانے والی نہیں ہے. کتنی کوئی شے تم کو اچھی معلوم ہو، اس کا حسن اس فعل کو نہ جھکائے، یہ سمجھا، اس فعل کو نہ کرائے، بلکہ اوپر سے ایک طاقت آئے گی کہ وہ اس فعل کو جھکا دے گی، خواہ وہ تمہاری نظر میں اچھی ہو یا بری ہو. وہ کیا ہے؟ وہ امر الہی ہے. امر الہی سے وہ اختیار فعل یا ترک فعل کی طرف جھکے گا اور باقی کوئی قوت انسانی اختیار کو جھکانے والی نہیں ہے. کتنی کوئی شے تم کو اچھی معلوم ہو، اس کا حسن اس فعل کو نہ جھکائے، نہیں سمجھا، اس فعل کو نہ کرائے، بلکہ اوپر سے ایک طاقت آئے گی کہ وہ اس فعل کو جھکا دے گی، خواہ وہ تمہاری نظر میں اچھی ہو یا بری ہو. اس سے بحث نہیں. یہ معاہدہ ہوا تھا، یہ عہد ہوا تھا ہر انسان. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد فطری لیا تھا. تو اوفوا بعہدی، مجھ سے جو تم نے معاہدہ کیا ہے اور عہد کیا ہے، یا میں نے جو تم سے عہد لیا ہے اسے پورا کرو. اوفوا بعہدکم، میں تمہارا عہد پورا کروں گا. وہ کیا عہد پورا کرے گا؟ ارے جنت و دوزخ چیز کیا ہے؟ نہیں آیا آپ کے خیال میں؟ سارا جہان اس مغالطے میں سمجھ نہیں رہا. یہ جو نقص اختیار ہے کہ بغیر ترجیح کے تم فیل نہیں کر سکتے، اس نقص کو دور کر دوں گا. تمہارا اختیار میری طرح جو چاہے تو کرے. لہم ما یشاءون فیہا ولدینا مزید. لہم ما یشاءون وما یدعون، جو تم چاہو گے وہ ہوگا. پھر تمہاری مشیت کو کوئی جھکانے والا نہیں رہے گا. تمہیں یہ اختیار مستقل مل جائے گا. یہ میرا تم سے معاہدہ ہے، میں اسے پورا کر دوں گا. بس آپ کی سمجھ میں آ گیا؟ وہ یہ معاہدہ ہوا تھا. اب تم اپنے رب کی بڑائی کرو اور خدا کی تصویر بیان کرو. بہت مضمون ہو گیا. اللہ تم کو توفیق دے اور مجھے. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ 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 اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فاغفر لی انک انت خیر الغافرین. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فارحمنی انک انت خیر الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک وبحمدک انی عملت سوءا فتب علی انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی علی نبینا ومرشدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك اليقين، اللهم إنا نسألك اليقين
اللهم إنا نسألك اليقين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر اسد صاحب کی روح کو ایصال ثواب عطا کر دے. 1 سال ہو گیا ان کا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. الہ العظیم.